السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر یعنی کہ نہیں، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین وہ گمراہ ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم یعنی کہ نہیں غضب کیا گیا ان پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی بتایا کہ سیدھا رستہ ان لوگوں کا ہے جن کا پر اللہ تعالیٰ کا انعام۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دوسرے مقام پہ فرما دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام، نبیین نبی، صدیق، شہداء، صالحین، یعنی انبیاء اور سچے جن کو نبوت کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا درجہ، اور پھر شہداء، پھر نیک لوگ۔ یہ چار درجے ہیں، ان چار قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام۔ اب ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام کیا تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ یہاں پر انعام سے مراد سراسر اللہ تعالیٰ کا اخروی انعام مراد ہے۔ ہم تو انعام اسے کہتے ہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے، بڑا شکر ہے میرے اوپر کہ کاروبار اچھا ہے، گھر اچھا ہے، اولاد ملی ہے، بیوی اچھی ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لیکن حقیقت کے اندر یہ انعام نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ضرور ہے، لیکن اس کو کامل نعمت نہیں کہتے۔ اللہ کی رضا کی علامت یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اور کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ ملا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کی علامت تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز عقیدے کی درستگی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ عطا کر دیا، اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں عقیدے میں افراط و تفریط، غلو، نشیب و فراز نہیں ہے، بڑے اعتدال والا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے بہت بڑا انعام کیا۔ پھر جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عبادات سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا کر دی، عبادت نماز پڑھتا ہے لیکن سنت کے مطابق، مولوی صاحب کی، قاری صاحب کی، اماں جی کی بتائی ہوئی نماز نہیں، سنت والی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، چاہے دنیا اس کو مانے یا نہ مانے۔ عبادات سنت کے مطابق، نماز سنت کے مطابق، روزہ سنت کے مطابق، حج سنت کے مطابق، زکوٰۃ سنت کے مطابق، اور باقی خوشیاں غمیاں سنت کے مطابق، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز اخلاق، کہ جس بندے کو اخلاق اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت والا دے دیا، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور چوتھی چیز معاملات، لین دین، تجارت، وراثت، نکاح، اور جتنی صورتیں ہیں، معاملات وہ کسی بھی طرح کے ہوں، معاملات میں جو بندہ کتاب و سنت کا پابند ہو گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملے کرنے کی توفیق دی جو سنت کے مطابق، یہ چار چیزیں ہیں دین کی بنیاد: عقائد،
اعمال، اخلاق، معاملات، تین چار چیزوں پر ہے۔ یہ چاروں چیزیں جس بندے کی سنت کے مطابق ہو گئی، اس بندے پر اللہ کا انعام ہو گیا۔ اور یہ جو لوگ تھے نا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، وہ ان چاروں چیزوں کے اندر اللہ کے انعام یافتہ تھے۔ یہ ہے اصل انعام۔ اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا۔ جب ہم یہ سمجھیں گے نا کہ میں اللہ سے جن کا راستہ مانگ رہا ہوں ان پر انعام ہوا، کس کس قسم کا تھا، جب تک میرا ذہن اس پر نہیں کھلے گا مجھے اس آیت کے معنی کی سمجھ نہیں آئے۔ مجھے یہی نہیں پتا انعام کا معنی کیا ہے، انعام کہتے کسے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اصل انعام ہے۔ دنیا ساتھ مل جائے تو بھی اللہ کا شکر، اگر نہ ملے تو یہ رب کی ناراضگی کی علامت نہیں، کیونکہ افضل البشر اکرم الخلق علی اللہ، اللہ کا سب سے مکرم اور معزز اور محتشم اور ذی وقار جو بندہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دنیاوی معیشت کی کیفیت یہ تھی، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے تھے، گھر پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اکثر گزر بسر ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اس کی وجہ کہ آپ کے پاس کوئی چیز رہی نہیں۔ زکوٰۃ کس چیز کی دیتے؟ تو دنیا اگر مل جائے اللہ کا شکر، ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن اگر نہ ملے تو یہ رب کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ رب العالمین نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی حالت میں بہتر ہے، اس کو دنیا کا مال زیادہ مل گیا تو یہ اس سے بھی جاتا رہے گا جتنا دین اس کے پاس ہے، یہ اس سے بھی دور ہو جائے۔ اس لیے کبھی مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ رب کو پتا ہے ہم کس طرح ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے اس کو اس حد تک رکھوں گا یہ ٹھیک رہے گا، اس سے زیادہ اگر کیے یہ بگڑ جائے گا، اور ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ بہتر کر رہا ہے۔ تو اللہ جن پر تم نے انعام کیا، اب انعام کا معنی سمجھ آ گیا کہ انعام اصل یہ ہے۔ تو جب میں انعام کو سمجھوں گا تو پھر اس آیت میں میرے لیے سبق ہے کہ میں ان لوگوں کے طریقوں کے پیچھے چلوں۔ اب انعام سمجھنے کے لیے ان پر انعام کیا کیا ہوا تھا، مجھے وہ عقیدہ لینا پڑے گا جو عقیدہ ان لوگوں کا تھا۔ آج کے مولوی صاحب کا، آج کے پیر صاحب کا دیا ہوا عقیدہ اس پر اکتفا نہیں کرنی، بلکہ مجھے وہ عقیدہ لینا جو انعام یافتہ لوگوں کا عقیدہ تھا، اور مجھے وہ عبادات کرنی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کی عبادت تھی، مجھے وہ اخلاق اپنانا ہے جو انعام یافتہ کا ہے، اور معاملات بھی ویسے چلنے ہیں جیسے انعام یافتہ لوگوں کے تھے، اپنی طرف سے نہیں۔ اس کے لیے مجھے تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ بھائیو اس نیت سے ہم صحابہ کرام اور انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، چلے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پڑھنے پڑھانے سے منسلک ہوں، لیکن ہم میں سے ہر ساتھی اگر اپنا اپنا جائزہ لے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اب تک کون سی کتاب پڑھی ہے۔ اتنی عمر گزر گئی، 40 50 60 سال، اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پہ میں نے کوئی ایک کتاب پڑھی ہے؟ پھر خلفائے اربعہ ان پر کوئی کتاب، عشرہ مبشرہ ان پر کوئی کتاب، صحابہ کرام کی زندگیوں پر کوئی کتاب، اور کتاب بھی اہل علم سے پوچھ کے مستند کتاب جو حوالوں سے مزین، مرتب اور مبرہن ہو، مدلل اور مبرہن کتاب۔ یہ مطلب نہیں کوئی کتاب ہاتھے چڑھی اور اس کو لے کر پڑھنا شروع کر دیا، رائٹر دیکھنا ہے کون سا ہے، وہ بات کیسی کرتا ہے، علماء سے پوچھ کے۔ انعام یافتہ لوگوں کو جب تک ہم پہچان نہیں سکتے اس وقت تک ہمارے دل میں وہ انعام کی تڑپ ہی نہیں پیدا ہوگی جو ان پر ہوا تھا۔ زبانی کلامی کہہ دینا کچھ اور ہوتا ہے، جب سمجھ آئے گی ان کی زندگیاں کیسی تھی تو پھر سمجھ آئے گی کہ انعام کیا ہے، اللہ کا ان پر انعام تھا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے تاریخ، نیک لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، کیونکہ جب تک ہم انعام یافتہ لوگوں کو پڑھیں گے نہیں تو انعام کا پتہ کیسے چلے گا۔ تاریخ اور ان کی سیرت وہ باب یہاں سے نکلتا ہے۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلف کے رستے پر چلنے کا حکم دیا۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہاں سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ نے کہا انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلو، لہٰذا تقلید ثابت ہو۔ حالانکہ سلف کے طریقے پر چلنا کچھ اور ہے، تقلید کچھ اور ہے۔ سلف کا طریقہ تھا قرآن اور حدیث پر چلنا، اس پر عمل کرنا۔ سلف کے طریقے پر چلنے کا مطلب ہے تم بھی قرآن و حدیث پر چلو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن و حدیث پر چلنے کی بجائے جو قرآن حدیث پر چل گئے ہم انہیں پوچھنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ان ائمہ ہدات، ائمہ دین کی مثال ایک چراغ کی سی ہے۔ تاریک راستہ ہے، اس میں چراغ جلا دیے گئے تاکہ چلنے والے کو راستہ صحیح نظر آ سکے۔ چراغ اس لیے جلائے کہ راستے پہ چلو، راستہ آسان رہے۔ کوئی بندہ راستے کو چھوڑ کے چراغوں کو کہنا شروع کر دے واہ کیا روشنی ہے، کتنی خوبصورت روشنی ہے، دیکھو راستہ روشن کر دیا، واہ واہ اس چراغ کے کیا کہنے، اس کے کتنے فوائد۔ وہ چراغ کی تعریف شروع کر دے، اس کو چومنا شروع کر دے اور اس کی مدح اور اس کی جناب کہ بس میں اس چراغ سے آگے نہیں جاؤں، بس جہاں تک اس چراغ کی روشنی ہے میں وہیں تک رہوں گا، اس سے آگے میں جاؤں گا ہی نہیں، اس کی روشنی سے میں باہر نکلتا ہی نہیں، میں کسی اور چراغ کی روشنی پر جاتا ہی نہیں۔ یہ بندہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا۔ جتنے ائمہ دین ہیں یہ راستے کے چراغ ہیں، یہ دین اسلام کا راستہ ہے۔ ائمہ نے چراغ جلائے، روشنیاں کی، لوگوں راستہ دیکھ کے چلے۔ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ مبالغہ آرائی ہے، یہ خلاف سنت عمل ہے، یہ ارتداد ہے، یہ زندیقیت ہے، یہ ارجاء ہے، یہ الحاد ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے روشن کر دی تاکہ تمہیں راستے کی کھائیاں، راستے کی اونچائیاں اور راستے کے خطرات کا پتہ چل سکے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جی یہ ایک امام جو کہے گا نا میں صرف اس کے راستے پر چلوں، اس کی مثال ایسے یہ لمبا راستہ ہے، ایک بندہ ایک چراغ پکڑ کے کہ اس کی روشنی جہاں تک جائے گی میں اس سے آگے جاتا ہی۔ یہ عقل مند مسافر ہے کہ بیوقوف؟ یہ کیسے منزل مقصود تک پہنچے گا؟ سارے ائمہ، سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، سب نے جو جو دین کے لیے خدمات کی ہم سب کے خوشچین ہیں، ہم سب سے استفادہ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، سب سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ مشہور ہیں، چار ائمہ تو بہت ہیں۔ اور پھر جہاں پر انسان ہونے کے ناطے ان سے لغزش ہوئی، ہم اس پر ان کی پیروی نہیں کرتے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسے نہیں کیا۔ جب میرے جیسا ایک کمزور ایمان والا بندہ جان بوجھ کر قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنا پسند نہیں کرتا تو کیا وہ پسند کرتے ہوں گے؟ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا جو خلاف سنت ہوا، یا قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف اگر کوئی فتویٰ ان کا آ گیا تو وہ قصدن نہیں تھا، مجتہد تھے، خطا ہوئی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا نیت صاف ہونے پر۔ تو ایک امام کی ساری باتیں تو لی ہی نہیں جا سکتی، یہ تو ایک نبی کی شان ہے کہ اس کی ہر بات لی جائے۔ تو ان کے راستے پر چلنا اور ہوتا ہے اور ان کو ہی پکڑ لینا اور ہوتا ہے۔ ایک بندے کو ہی پکڑ کے ادھر ہی کہہ دینا بس 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 بس۔ دیکھیں راستہ ہے دین اسلام، اس راستے پہ جا رہے ہیں، اگر تم ان کا راستہ لوگے تو تم بھی دین اسلام کے، اور تم کہتے ہو جی میں صرف اس کو پکڑتا ہوں، راستے سے مجھے کوئی سروکار نہیں، یہ مجھے جدھر بھی چاہے لے جائے۔ اب انسان ہونے کے ناطے جہاں پر وہ راستے میں غلطی کر جائے، انسان ہونے کے ناطے تو تم بھی گئے۔ اس نے تو غلطی کی اجتہاد کی بنا پر، تم نے غلطی کی منہج غلط اختیار کرنے کی وجہ سے، تم نے طریقے غلط اختیار کیے۔ بلکہ سچ یہ ہے ایک امام کی وجہ سے
اگر کوئی سیدھے رستے پر بھی چلے تو وہ سیدھے رستے پر نہیں ہے، کیونکہ وہ کتاب و سنت کی وجہ سے نہیں، وہ امام کی وجہ سے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر رفع الیدین کرتا ہے نماز میں، وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ حدیث میں آیا ہے، وہ کہتا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے امام نے کہا ہے۔ اب یہ جانے اور اس کا رب جانے کہ اس کے رفع الیدین کی حیثیت کیا، سنت کی وجہ سے تو نہیں اس کا رفع الیدین، یعنی جو نیکی کی وہ بھی امام کی غرض سے، امام کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کی، یہ تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے رستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا، انعام یافتہ لوگوں کو پکڑنے کا۔ کیوں؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بندے کا انعام یافتہ بندے کا رستہ جو ہے نا وہ اسلام ہے، کتاب و سنت ہے، بعض دفعہ اس کی کوئی بات، اس کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو رستے سے ہٹ کے ہو جاتا ہے۔ ایک نبی ہے جس کی کوئی بات، کوئی عمل رستے سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ اگر نبی کے علاوہ بھی کوئی کسی اور کے بارے میں یہ دعویٰ کرے گا نا تو گویا اس نے معصومیت کا دعویٰ اس کے لیے کر دیا، جس طرح کہ رافضی اپنے ائمہ کے بارے میں معصومیت کا دعویٰ رکھتے کہ ہمارے 12 امام معصوم ہیں، اہل بیت معصوم ہیں۔ معصوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے نزدیک امامت کا درجہ نبوت کے درجے سے اوپر ہوتا ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن عام طور پر وہ یہ بات نہیں کرتے۔ اسی لیے وہ حسین رضی اللہ عنہ کو امام حسین کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ امام کا معنی کیا ہے۔ علی کو مولا علی یا امام علی یہ کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام نہیں، وہ نبی ہیں، وہ امام نہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے امامت کا درجہ نبوت کے درجے سے بلند ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے۔ یہ تصور، روافض والا تصور ان ائمہ کے بارے میں، ان کی معصومیت کے بارے میں، یہ مبتدعین کے اندر بھی موجود ہے، بدعتی لوگوں کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے امام سے غلطی نہیں ہوئی کسی مسئلے میں، ویسے کہتے ہیں جی غلطی ہو تو سکتی ہے، بشر تھے، لیکن ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں۔ مثلاً آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی کوئی ایک مسئلہ بتاؤ جو آپ کے امام صاحب سے غلط ہوا ہو، نہیں کوئی مسئلہ غلط نہیں، یعنی کہ انہوں نے زندگی میں غلطی کی نہیں۔ یہ تقلید کا اس کے اثرات ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنے کا حکم دیا، انعام یافتہ لوگوں کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا، ان کے رستے پر چلو۔ رستہ کیا تھا؟ قرآن اور حدیث۔ ہاں ایک نبی کی ذات ہوتی ہے جس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے لی جاتی ہے، اور کسی کے لیے۔ اب انعام یافتہ لوگ تو بہت زیادہ ہوئے، یہودیوں پر اللہ کے بڑے انعام ہوئے تھے اس پہلے وقتوں میں، جب ان کی نبوت اور یہودیت کی جب شریعت حق تھی۔ عیسائیت پر بڑے انعام ہوئے اسلام کے آنے سے پہلے، مسلمانوں پر انعام ہوئے۔ کن کا رستہ چاہیے آپ کو؟ اللہ رستہ ہونا چاہیے انعام والے لوگوں کا، لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے انعام یافتہ لوگوں جن پر نہ کبھی غضب ہوا ہو اور نہ وہ گمراہ ہو۔ انعام ہونے کے بعد بھی کبھی انسان پر اللہ کا غضب آ جاتا ہے۔ انعام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب یہ پکا اللہ نے ایک انعام کر دیا تو پکا جنت میں چلا، نہیں، انعام ہونے کے بعد مرنے تک وہ انعام باقی بھی رہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں غضب ہو جائے۔ ضالین، ہدایت ملنے کے بعد بندہ مرتے دم تک ہدایت پر باقی بھی رہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ضلالت مل جائے، گمراہی مل جائے۔ اب مغضوب اور ضالین سے مراد کون ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے مغضوب سے مراد، جامع ترمذی کے روایت، مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ عیسائی۔ اب یہاں سے اس کی تفسیر انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔